السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی کتاب کا سبق پڑھیں گے، سائنس کے کرشمے۔ اس سبق سے آپ کو سائنس کی ترقی اور اہمیت سے آگاہ کیا جائے گا اور آپ کو چند سائنسی ایجادات سے متعارف بھی کروایا جائے گا، اور اس میں آپ کو ان سائنسی ایجادات کے مثبت اور منفی استعمال سے بھی روشناس کرایا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس کے کرشمے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ سب جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے۔ یہ شرف اسے اسی لیے حاصل ہے کہ اسے علم جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور سائنس بھی علم ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین دماغی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور وہ ان صلاحیتوں سے کام لیتا ہے اور مسلسل ترقی کی منازل طے کرتا رہتا ہے۔ انسان نے سائنس کی بدولت اتنی ترقی حاصل کر لی ہے کہ اس کے کارنامے دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے۔ انسان نے آج تک بھی جو ترقی کی منازل طے کی ہیں، وہ سب صرف اور صرف سائنس ہی کی مرہون منت ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو لامحدود ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن جانوروں کا علم محدود ہے۔ ان کے علم میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن انسان کی صلاحیتوں میں دن رات اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پرانے زمانے کا انسان آج کے جدید دور میں آ جائے نا، تو وہ حیران اور ہکا بکا رہ جائے، کیونکہ آج کا انسان تو سمندروں، ہواؤں اور فضاؤں کو مسخر کر کے خلا کو بھی تسخیر کر رہا ہے، چاند پہ قدم رکھ چکا ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، ہم سائنس کے کرشمے سبق اپنا شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں اس میں، ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پیچیدہ، مشکل یا الجھا ہوا، بیش قیمت، بیش بہا، قیمتی، مرہون منت، احسان مند یا ممنون ہونا، سربستہ راز، چھپا ہوا راز، صعوبت، مصیبت، تسخیر، فتح کرنا۔ چلیے اسٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر، آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کیں، شعور یعنی دانائی کی منزلیں، سمجھ کی منزلیں طے کیں، وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں۔ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا، یعنی اپنا خدا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ زمین کے سربستہ یعنی چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، چاند تک پہنچ حاصل کی، اور آج مریخ اور دوسری دنیایں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں، یعنی انسان کی مٹھی میں ہیں، فتح کر لیا اس نے ان کو۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پورا آسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا، سہل بنانے کا، آسان بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے، اڑتا ہوا مصروف نظر آتا ہے۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ آپ کو سائنسی ایجادات نظر آ رہی ہیں۔ سفر کی سہولتیں سائنسی کی بدولت ممکن ہوئی، بس بنی۔ کہ یہ دیکھیے، آپ کو تصویریں میں ٹھہریں دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں، فریج اور یہ جیپ ہے، یہ ساری چیزیں سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوئی۔
انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ ایجاد کیا تھا۔ سب سے پہلے کیا ایجاد کیا تھا؟ پہیہ۔ تو ایک انقلاب برپا ہو گیا، طوفان آ گیا۔ محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا۔ یعنی پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں لوگ کس پہ سفر کیا کرتے تھے؟ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ اور دوسرا جو بھی جانور مل جاتا تھا ان کو اس پہ سواری کرتے تھے، تو تھک جاتے تھے بہت زیادہ، کیونکہ وہ تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ تو وہ سفری صعوبتوں کا شکار تھا، یعنی سفر کی جو تکلیفیں تھیں ان کا شکار تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی شہر اور معاشرہ انسان سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا، یعنی آنکھ نہیں چرا سکتا ان پھلوں کو دیکھ کر۔ باہمی رابطہ، یعنی آپس میں جو رابطہ ہے، ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے۔ ہماری خواہش رہتی ہے نا، دل کی خواہش رہتی ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کے لیے، یعنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا۔ سب سے پہلے کون سی چیز استعمال کی گئی؟ کبوتر۔ دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا، کافی مشکل تھا، لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے بلکہ اسے بولتا، چلتا، پھرتا بھی دیکھ سکتا ہے۔ جی آج کل آپ بتائیے، بیٹھے آپ سعودیہ میں پوری دنیا کی سیر کر لیتے ہیں، جہاں جہاں آپ کے رشتہ دار ہیں وہاں آپ فون ملاتے ہیں اپنا، اور تصویر بھی دیکھتے ہیں ان کی، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان کو چلتے پھرتے بھی دیکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں میں، یعنی چند گھڑیوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔ کوئی بھی کونا ہو دنیا کا، آپ وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے، میرے خیال میں سب سے اہم ترین ایجاد بجلی۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پیٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں، یعنی بہت سے آلات جو کام کرتے ہیں وہ بجلی ہی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پر آسائش ہوئی ہے۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی پر ہی ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کو بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ میڈیکل کا شعبہ، اس کو طب کہتے ہیں نا، طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے، یعنی انسانی زندگی کو جو خطرات پیش آ سکتے ہیں ان کو اس نے کم سے کم کر دیا ہے۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی ہے۔ اموات کم ہوتی ہیں نا جب علاج ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اسٹوڈنٹس، آپ کو سفر کی سہولتیں نظر آ رہی ہیں، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، اور یہ چاند تک انسان پہنچ گیا ہے۔ کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہیں، لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے، بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے، نہیں بہت زیادہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جاتے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کا میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔
سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پر آسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے، یعنی کم عقلی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ، جیسے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسے ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھ لیا کہ سائنس کی کیا کیا ایجادات ہیں۔ سائنس کے جو منفی پہلو ہیں وہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، یعنی یہ جو ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے زیادہ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ سائنسی ایجادات کو پرامن مقاصد اور تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے ہی استعمال کیا جائے۔ اگر آج کمپیوٹر ایجاد ہو چکا ہے تو اس کا بھی مثبت استعمال ہونا چاہیے، منفی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اگر کمپیوٹر یوز کرنا ہے تو آپ صرف اور صرف اپنی پڑھائی کے لیے استعمال کیجیے، نہ کہ آپ کوئی گیمز وغیرہ کھیلیں یا فالتو کے کوئی کام اس کے اوپر کریں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اوکے، کل پھر ملتے ہیں اس کی مشق کے بعد۔ اب آپ اس کو خود سے پڑھیں اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔